الرحمن الرحيم وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين وأصحاب الشمال بائیں والے ما اصحاب الشمال کیا ہیں بائیں والے فی سموم سخت گرم ہوا میں وحمیم اور کھولتے پانی میں وظل من یحموم اور سخت سیاہ دھوئیں کے سائے میں لا باردن نہ ٹھنڈا کرنے والا ولا کریم اور نہ فرحت بخش انہم بے شک وہ کانو تھے قبل ذالک اس سے پہلے مترفین خوشحال وکانو اور تھے وہ یسرون اصرار کرنے والے علی الحنث العظیم بڑے گناہ پر وکانو یقولون اور وہ کہتے تھے اَإِذَا مِتْنَا کیا جب ہم مر جائیں گے وَكُنَّا اور ہم ہو جائیں گے تُرَابًا مٹی وَعِظَامًا اور ہڈیاں بوسیدہ اَإِنَّا کیا پھر ہم لَمَبْعُوثُونَ یقیناً دوبارہ اٹھائے جائیں گے أَوَآبَاؤُنَا کیا اور ہمارے باپ دادا الاولون پہلے وہ بھی اٹھائے جائیں گے قل کہہ دیجئے ان الاولین بے شک اگلے بھی والآخرین اور پچھلے بھی لمجموعون یقیناً جمع کیے جائیں گے الی میقات یوم معلوم الی میقات ایک مقررہ وقت پر معلوم دن کو ثم پھر انکم بے شک تم ایھا الضالون المکذبون ایک گمراہو جھٹلانے والو لآکلون یقیناً کھانے والے ہوں گے من شجر من زقوم تھوہر کے درخت سے فمالئون پھر بھرنے والے ہوں گے منہا اس تھوہر کے درخت سے البطون پیٹوں کو فشاربون پس پینے والے ہوں گے علیہ اس پر من الحمیم سخت کھولتے ہوئے پانی سے فشاربون پینے والے ہوں گے شرب الہیم پیاسے اونٹوں کی طرح ہاذا نزلہم
یہ ہوگی ان کی مہمان نوازی یوم الدین، بدلے کے دن میں، قیامت کے دن کو۔ اس سورہ مبارکہ میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ قیامت واقع ہونے کے بعد انسانوں کے 3 طبقے ہوں گے، 3 جماعتیں ہوں گی، 3 گروہ ہوں گے۔ ایک ہوگا السابقون السابقون، یعنی وہ لوگ جو بہت ہی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے اپنے نیک اعمال کی وجہ سے، ان کا تذکرہ کیا، ان کو اللہ تعالیٰ قیامت میں کیا نعمتیں عطا فرمائیں گے، ان نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا۔ اس کے بعد پھر تذکرہ کیا اصحاب الیمین کا۔ صاحب کی جمع ہے اصحاب، اور یمین دائیں طرف والے، یعنی جن کو نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور جن لوگوں کو قیامت میں ان کی سندیں ان کے دائیں ہاتھ میں تھمائی جائیں گی، وہ نیک لوگ ہوں گے، جنتی لوگ ہوں گے۔ پھر ان کا تذکرہ کیا، اور اب تیسرے طبقے کا تذکرہ کر رہے ہیں اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال۔ قرآن حکیم کا انداز بتا رہا ہے کہ قرآن ان کی حقارت کو ظاہر کر رہا ہے، وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، اور بائیں والے، بائیں ہاتھ والے کیا حقیر ہوں گے۔ بائیں ہاتھ والے آپ کو کسی کو کہتے ہیں کیا بلا ہے تم، ایسا انداز ان کی حقارت کو ظاہر کرنے والا قرآن حکیم نے اختیار کیا۔ اس کے بعد بتایا کہ وہ کس حالت میں وہاں ہوں گے، فی سموم، ایسی گرم لو چلے گی کہ جو ان کے جسم کے یہ جو مسام ہیں ان سے اندر داخل ہو کر ان کو تکلیف پہنچائے گی۔ اور جب آدمی کو گرماہٹ لگتی ہے تو پانی کا تقاضا کرتا ہے کہ مجھے پانی ملے، تو فرمایا جو پانی ان کو پینے کے لیے ملے گا وہ اتنا گرم کھولتا ہوا پانی ہوگا کہ پہلے تو وہ منہ ہی کو جلا دے گا، اور جب پیٹ کے اندر جائے گا تو اس پانی کی گرمائش اور حرارت کی وجہ سے انتڑیاں کٹ کٹ کے باہر آ جائیں گی۔ تبارک و تعالی اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ دوسرے مقام پر بھی اس کا تذکرہ کیا، اور بہت ساری اس کی تفسیریں کی گئی ہیں کہ حمیم، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ وہ اتنا جو ہے وہ یعنی گرم بھی ہوگا، سڑان بھی اس کے اندر ہوگی، بدبو بھی اس کے اندر ہوگی۔ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ، اور جب وہ پھر سائے کی طرف دوڑیں گے، آدمی کو جب حرارت محسوس ہوتی ہے، گرمی محسوس ہوتی ہے تو وہ دوڑتا ہے کسی سائے کی طرف، تو جس سائے کی طرف وہ دوڑ کر جائیں گے وہ سایہ نہیں ہوگا بلکہ وہ جہنم کا سیاہ ترین دھواں ہوگا۔ یحموم لا باردن، عمومی کیا ہوتا ہے کہ بھئی سایہ جو ہوتا ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے، تو وہ ہوئی گا دھواں، تو نہ اس کے اندر سائے کی جو صفت ہوتی ہے ٹھنڈک وہ بھی نہیں ہوگی، اور سایہ کا منظر بھی ذرا خوشکن ہوتا ہے، لیکن وہ تو دھواں ہوگا، کریہ المنظر ہوگا، وہ اس سے بھی کوئی منظر کے دیکھنے سے بھی بندے کو کوئی آرام نہیں ملے گا۔ فرمایا کہ یہ کیوں ہوگا، انہم کانوا قبل ذالک مترفین، اس مرحلے کے پیش آنے سے پہلے دنیا کے اندر یہ بڑی ناز اور نعمتوں میں پلے ہوئے لوگ تھے، بڑی خوشحالی کی زندگی گزارتے تھے، کچھ حلال حرام نہیں دیکھتے تھے۔ یہ تو اچھی بات ہے اور اس کی شریعت اجازت بھی دیتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا بھی چاہیے کہ رب العالمین آپ کو پہننے کے لیے اچھا کپڑا حلال طریقے سے عطا فرمائے، رہائش کے لیے اچھا مکان حلال طریقے سے آپ کو میسر آئے۔ لیکن اگر حرام طریقے سے عیاشیاں کی، حرام مال کے ذریعے جو ہیں انہوں نے دنیا کے اندر جو ہے وہ نعمتیں حاصل کی، تو پھر قیامت کے دن وہاں جو راحت چین سکون ملنے والا ہے اس سے اس دنیا کے غلط آرام چین سکون کی وجہ سے یہ محروم کر دیے جائیں گے۔ سیدنا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی
عنہ کے خادم نے ایک مرتبہ حضرت عمر کو بہترین قسم کا میٹھا ٹھنڈا مشروب پیش کیا تو حضرت عمر دیکھ کر رونے لگے. تو پوچھا حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا قیامت میں کچھ لوگوں کو کہا جائے گا کہ آج تم چلے جاؤ، تم نے جتنا آرام راحت عیاشی کرنی تھی وہ دنیا میں کر لی، آج تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے. تو اسی کو کہہ رہے ہیں انہم کانوا قبل ذالک مترفین، بے شک وہ لوگ کہ جو آج سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہیں، وہ لوگ جو قیامت میں کھولتا ہوا گرم پانی پائیں گے اپنے لیے، جو سخت قسم کی حرارت پائیں گے. فرمایا انہم کانوا قبل ذالک مترفین، بے شک یہ دنیا کے اندر بڑے عیش و آرام کی زندگی گزارتے تھے. اور کیا کرتے تھے؟ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، اور تھے وہ بڑے گناہ کے اوپر اصرار کرتے. چلو ایک تو اللہ نے اگر حلال طریقے سے کسی کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں تو وہ رب العالمین کا شکر ادا کرے کہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اس کا استحضار ہو اسے. لیکن ایک تو عیاشی کرتے تھے اللہ کی تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے، اور دوسرے بڑے گناہ پر اصرار کرتے تھے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام المفسرین ہیں، انہوں نے بڑے گناہ سے مراد لیا ہے شرک، اور یقیناً شرک سے بڑھ کر کوئی بڑا گناہ، لہذا شرک کو مومن کو اپنے قریب پھٹکنے نہیں دینا چاہیے. جو کچھ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، دکھ ہو سکھ ہو، اور اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتا، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، اور وہ اصرار کرتے تھے دنیا کے اندر بڑے گناہ کے اوپر. پھر یہ بڑے گناہ پر کیوں اصرار کرتے تھے؟ یہ بے فکری کی زندگی کیوں گزارتے تھے؟ صبح سے شام تک دنیا 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 دنیا، جی کماؤ، نہ حلال کا پتہ نہ حرام کا پتہ، یہ کیوں ہوتا ہے؟ وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور وہ کہتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہم جب مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا پھر ہم اٹھائے جائیں گے؟ یعنی ان کا یہ یقین نہیں تھا کہ ہمیں مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا. یاد رکھیں، میں بار بار اس بات کی تاکید کرتا ہوں کہ ایک مسلمان کے 3 بنیادی عقیدے ہیں، بنیادی عقیدے، پھر ان عقائد کی آگے ذیلی شاخیں ہیں، وہ بھی ہمارے بنیادی عقائد ہی ہیں. لیکن ایک بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی ذات میں اور صفات میں واحد ہے، یکتا ہے، لا نظیر لہ ولا مثیل لہ ولا شریک لہ، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہے، اس کا شریک کوئی نہیں ہے. نمبر 2 پر سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے سچے نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، افضل الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور جو کچھ آپ نے لے کر آئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ حق ہے، سچ ہے، اس پر عمل کرنے میں انسانوں کی کامیابی ہے. اور تیسرا ہمارا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ موت کے بعد قبروں سے ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، یا موت کے بعد قبروں میں جو نہیں ہے جلا سڑا دیے جاتے ہیں، ان سب کو بھی دوبارہ اٹھایا جائے گا. میدان محشر قائم ہوگا، میدان حشر میں سب کو جمع کیا جائے گا. ان الاولین والآخرین لمجموعون، پہلے ہوں کہ پچھلے ہوں، صدیاں گزر چکی ہوں جن کے اوپر، یا تازہ تازہ جن کی موتیں ہوئیں، آدم علیہ السلام سے لے کر اس دنیا میں رہنے والے آنے والے آخری انسان تک اور جنات تک سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور اس زندگی کا حساب کتاب ان سے لیا جائے گا. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، ہم ایمان لاتے ہیں آخرت کے دن پر، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت،
کہ موت کے بعد دوبارہ ہمیں زندہ کیا جائے گا، یہ ہمارے ایمان کی بات ہے۔ اور جب یہ ایمان یقین انسان کا بن جائے کہ موت کے بعد اٹھایا جائے گا، اللہ کے دربار میں جو ہے حاضری ہوگی، تو یقیناً وہ سنبھلے گا، اس کو یہ فکر لاحق ہوگی کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کرنی ہے۔ تو وہ لوگ جو قیامت میں بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال جن کو ملیں گے اور جو ناکام ہو جائیں گے، اصل میں وہ اس لیے ناکام ہو گئے کہ ان کو یقین ہی نہیں تھا کہ مرنے کے بعد کون جو ہے اٹھائے گا دوبارہ۔ اب آباؤنا الاولون، کہتے تھے اچھا ہمیں جب ہم وہ سیدھا ہڈیاں ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، اور ہمارے اگلے باپ دادا، یعنی ان کو تو بہت دن ہو گئے، وہ تو شاید ہڈیاں بھی نہیں ہوں گی۔ نہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اٹھائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے حبیب جواب دے دیجئے، قل ان الاولین والآخرین، بے شک اگلے ہوں کہ پچھلے ہوں، لمجموعون، سب کو جمع کیا جائے گا، الی میقات یوم معلوم، لیکن وہ ایک وقت مقرر ہے، ایک دن مقرر ہے، اس دن پر اللہ رب العالمین اٹھائیں گے، آپ کے کہنے پر نہیں کہ آج ہی پھر اٹھا کر دکھاؤ۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر وہ لوگوں جو گمراہی کے اندر پڑے ہوئے ہو، جسے فکر آخرت نہیں ہے، وہ گمراہ ہے، اور جو آخرت کا انکار کرتے ہیں وہ آخرت کو جھٹلانے والے۔ فرمایا گمراہو اور جھوٹو، تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے اور تمہارا کیا حال ہوگا وہاں؟ لآکلون من شجر من زقوم، کھانے والے ہوں گے تھوہر کے، سینڈ کے درخت سے۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ جہنم کے بالکل نچلے طبقے سے، بالکل اس کی بنیادوں سے آگ کے ذریعے ایک درخت اگے گا، جس کو دنیا میں لوگوں کے سمجھانے کے لیے تھوہڑ کا درخت کہا جاتا ہے یا سینڈ کا۔ اس کی نوعیت سمجھنے کے لیے ہوتا ہے ہمارے ہاں ایک درخت کہ اس کو کانٹے ہوتے ہیں، اور اگر اس کو یوں توڑو تو اندر سے دودھ کی طرح جو ہے وہ نکلتا ہے ایک مادہ۔ فرمایا وہ کھانے کے لیے ملے گا، اور وہ دودھ بھی اگر جسم پر لگ جاتا ہے تو وہ جگہ جل جاتی ہے، تو وہ درخت جو ہے وہ کھانے کے لیے ملے گا۔ لآکلون من شجر من زقوم، کھانے والے ہوں گے وہ اصحاب الشمال تھوڑ کے درخت سے۔ فمالئون منها البطون، پھر وہ اس کے ذریعے پیٹوں کو بھرنے والے ہوں گے، اور پھر ان کو جب پیاس لگے گی فشاربون علیہ من الحمیم، پینے والے ہوں گے وہ گرم کھولتا ہوا پانی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اور یہ تو ہو ہی گیا، اوپر سے کیا ہوگا؟ پھر اللہ کے حکم سے فرشتے کہیں گے ھذا نزلہم، یہ ہے تمہاری مہمانی، یہ ایک ان کا مذاق اڑایا جائے گا، یہ ہے مہمانی تمہاری۔ ھذا نزلہم، یہ ہوگی ان کی مہمان نمازی یوم الدین، قیامت کے دن۔ اب اگر اس کو آپ کو اچھی طرح سمجھنا ہے تو ذرا قرآن حکیم لے کر بیٹھے اور تقابل کریں کہ اصحاب الیمین کا تذکرہ آیا تھا تو کہا گیا تھا کہ جو اصحاب الیمین ہوں گے ان کو کیا ہوگا؟ فرمایا کہ ان کو جو ہے وہ حور عین ملیں گی، ان کو کھانے کے لیے پھل ملیں گے، وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، اور دائیں ہاتھ والے کیا ہوں گے؟ دائیں ہاتھ والے فی صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ وفرش مرفوعہ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا۔ ایک وہ منظر تھا کہ ان کے لیے کیا ہوگا؟ بے شمار پھل ہوں گے، بہتے چشمے ہوں گے، اور بڑے لمبے سائے ہوں گے، اور تہ باتیں ان کے لیے جو ہیں وہ کیلے ہوں گے، اور بغیر کانٹے والی بیریوں کے جو ہیں وہ پھل ہوں گے کھانے کے لیے، اور ان کے ہم عمر عورتیں انہیں ملیں گی، اور وہ بالکل باقرہ ہوں گی۔ ایک منظر وہ تھا اصحاب الیمین کا، اور یہ اس کے مقابلے میں دوسرا منظر ہے اصحاب الشمال کا۔ تو دونوں کا تقابل کریں کہ ان کو کیا ملے گا، ان کو کیا ملے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو السابقون السابقون میں اٹھائے، اللہ رب العالمین ہم کو جو ہے اصحاب الیمین میں بنائے،
اور جو اصحاب الیمین جن اعمال کی بنیاد پر ہوں گے، جس یقین کی بنیاد پر ہوں گے، وہ عقیدہ، یقین اور اعمال اللہ تعالی ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔